وعلى كل زامر يأتين من كل فج عميق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له أجر إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ابھی یہ عید الاضحیٰ اور حج کا موسم چل رہا ہے، اس لیے حج کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. ہم نے 2 آیتیں اور 2 حدیثیں تلاوت کی ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے بارے میں اعلان کا حکم فرمایا. اعلان کا حکم اس وقت فرمایا جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر کے کعبہ کو بنایا، کعبہ کی عمارت کو کھڑی کر دیا. اس کے بعد حج کے لیے اللہ نے اعلان کا حکم فرمایا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کعبہ کو بنا رہے تھے اس وقت بھی جو انہوں نے دعائیں کی، ان دعاؤں میں بھی امت کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. کعبہ کی تعمیر کے وقت انسانوں اور نسلوں اور قوموں کی فکر تھی. کعبہ کی تعمیر میں اینٹ و پتھر اور بہترین چیزیں تعمیر میں لگانے کی فکر نہیں تھی. وہاں دعا کر رہے تھے: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. کہ یا اللہ، کعبہ بناتے وقت جب دعا قبول ہونے کا وقت تھا، پتھر تو پہاڑ سے خود لا رہے ہیں، لیکن پتھر کے لیے اللہ سے دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قوم، نسل اور انسان کی ہدایت رہنمائی کے لیے انتظام کی دعا کر رہے ہیں. کہ یا اللہ، جو یہ مقبولیت کی گھڑی ہے، اس وقت ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاک و صاف کرے گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے، بت پرستی سے، شرک سے. یہ دعا کر رہے ہیں. اور پھر اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں: ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا. کہ اللہ، ہم کو سکھا دے حج کے مناسک. ارینا ایک ہوتا ہے کہ علمنا، ہم کو سکھا دے. ارینا کہتے ہیں پریکٹیکلی، عملی طور پر دکھانے اور دکھا کر کے سکھانا. نبی ہیں، تقریباً 110 سال کی عمر ہے، دین کی باتیں تو اللہ نے سب سکھا دی ان کو، لیکن پھر بھی سیکھنے کی دعا کر رہے ہیں. اور اس انداز میں کہ پریکٹیکلی ہم سیکھ لیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. انسان کتنا بھی زیادہ علم والا ہو جائے، علم کا وہ محتاج رہتا ہے، اور علم میں اضافہ اور ترقی کی کوشش اور فکر کرتے رہنا چاہیے. اور مسلمان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ نسلیں کس طرح سے دین پر قائم رہیں، قومیں کس طرح سے دین پر قائم رہیں، ہماری برادری، ہماری اولاد، ہمارا گھرانہ، ہمارا کنبہ، ہماری بستی کس طرح دین پر قائم رہے، اس کی فکر کرتے رہیں. عمارات، بلڈنگ، تعمیرات، کنسٹرکشن مسلمان کے نزدیک یہ کچھ اہمیت نہیں رکھتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تو وہاں بھی یہی کام کیا. مسجد کی تعمیر میں اور مکانات کی تعمیر میں زیادہ پیسہ نہیں خرچ کیا، لیکن نسلوں کی تعمیر میں، بچوں کی تعلیم و تربیت میں، قوموں کی تعلیم و تربیت میں بہت زیادہ خرچ کیا. تو پہلی چیز ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا، وہاں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری فکر، ہماری توجہ ہماری نسل پر، ہماری قوم پر، ہماری برادری پر، ہمارے گھرانے پر ہونی چاہیے کہ ہماری نسل، ہماری قوم، ہماری برادری دین پر کھڑی رہے، دین سے بال برابر نہ ہٹنے پائے. جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کا حکم فرمایا
کہ اب آپ کا کام یہ کہ اعلان کرو، کیا اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ آپ حج کا اعلان کرو گے تو کیا ہوگا؟ لوگ پیدل آئیں گے اور دبلی اونٹنیوں سے، دور دراز تنگ راستوں سے، کشادہ راستوں سے آئیں گے حج کرنے کے لیے۔ ایسے مقام پر آپ کو اعلان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جہاں اسباب کے درجے میں سامنے کوئی سننے والا نہیں ہے اعلان، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ آپ اعلان کرو۔ وہ نبی ہیں، اللہ کے حکم، جیسے اللہ کا حکم آیا تو اپنی عقل سے سوچنے کا بھی ان کو موقع نہیں، فوراً اللہ کے حکم کو انبیاء کرام پورا کرتے تھے۔ انبیاء کرام امت مسلمہ کے لیے آئیڈیل اور آدرش ہیں۔ ہمارے سامنے بھی کوئی اللہ کا حکم آئے تو اس میں اپنی عقل لگانے کے بجائے آنکھیں بند کر کے اللہ کے حکم کو ہمیں ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حج بیت اللہ کا اعلان فرمایا، ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ کر روایتوں میں آتا ہے کہ اعلان فرمایا حج کے لیے کہ لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ اس اعلان کے بعد سے ہمیشہ برابر دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے پہنچتے رہے۔ وہ جو اعلان کیا اس اعلان کو قیامت تک آنے والے جتنے انسان تھے سب نے سنا۔ جن روحوں نے سنا اور لبیک کہا وہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ آئندہ بھی جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے ان لوگوں نے اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا حج بیت اللہ کا تو ان کی روحوں نے لبیک کہا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے فارم بھرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں اور ان کی درخواستیں منظور ہو جاتی ہیں، وہ حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حج کا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں، بڑی فضیلتیں اور ثواب ان کو حاصل ہوگا۔ ان سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے سعادت مند ہیں کہ نبی کی آواز پر ان کی روحوں نے لبیک کہا تھا۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ یہی ایک بات مسلمان کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے کوشش کرے، حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرہ مند ہونے کے لیے کوشش کرے، تاکہ اس کا نام ان پاک روحوں میں آ جائے جن روحوں نے ابراہیم علیہ السلام کی کے اعلان پر لبیک کہا تھا، یہ بھی اس اعلان پہ لبیک کہنے والوں میں شامل ہو جائے۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ جو لوگ حج بیت اللہ کی کوششیں کرتے ہیں، فارم بھرتے ہیں، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر لبیک، نبی کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب اس کی کوششیں کرتے رہیں کہ جیسے ہی ہمارے لیے انتظام ہو جائے ہم فوراً حج بیت اللہ کے لیے فارم بھریں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا وہاں، تو مفسرین وہاں ایک بات لکھتے ہیں کہ جب وہاں کوئی تھا نہیں تو اعلان کس کے سامنے کیا؟ تو سیدھی بات ہے کہ اللہ نے حکم دیا، اعلان کیا، اللہ نے کہا ہم پہنچائیں گے، اللہ نے پہنچا دیا۔ دوسری ایک بات یہ کہ امکان کو اللہ وہاں ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے امکان کو ذکر کیا کہ آپ اعلان کرو، آپ کی یہ بات تو لوگوں تک پہنچے گی، انسانوں تک پہنچے گی اور لوگ حج کرنے آئیں گے، آپ اعلان کرو۔ ایک امکان اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ جس طرح آج آپ تنہا کھڑے ہو کر کے بولتے ہو اور سوچتے ہو کہ ہماری بات دور تک نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن ہم یہاں اس امکان کو بتا رہے ہیں کہ ایک دور آنے والا ہے کہ ایک کونے میں بیٹھ کر کے کوئی بات کوئی بولے گا تو وہ بات، وہ آواز دنیا کے دوسرے کونوں میں پہنچ جائے گی۔ اس آیت میں اس امکان کو ذکر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جھوٹ عام ہو جائے گی، بہت جھوٹ بولی جائے گی اور قلم ظاہر ہوگا۔ تو قلم ہم سب جانتے ہیں، ایک قلم تقدیر کا قلم ہے، وہ قلم کس طرح سے ہے اس کو ہم لوگ نہیں جانتے، اور منع بھی کیا گیا کہ اس قلم کی کیفیت اور صورت کے بارے میں زیادہ تحقیق نہ کی جائے۔ ایک قلم یہ ہے جس سے ہم لکھتے اور پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم بالقلم،
ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھلایا ہے، یہ قلم ہے۔ تو یہ قلم تو لوگ جانتے ہیں، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جھوٹ عام ہو جائے گی، اس جھوٹ کے ماحول میں ایک قلم ظاہر ہوگا۔ تو قلم علم کا ذریعہ ہے، تقدیر لکھنے والا ہے، اور بہت ساری چیزیں بتانے کا ذریعہ ہے، بہت سی علوم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ۔ اللہ نے قلم کی قرآن میں قسم کھائی ہے، پھر قلم ظاہر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب جھوٹ بہت زیادہ عام ہو جائے گی تو اس جھوٹ کو توڑنے کے لیے، اس جھوٹ کے فتنوں کو روکنے کے لیے قلم ظاہر ہوگا، جو اس قلم سے الگ ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ قلم انٹرنیٹ ہے۔ اس آیت میں بتلایا گیا کہ ایک اشارہ دیا گیا کہ ایک کونے پہ بیٹھ کے بولو گے، دوسرے کونے میں تمہاری آواز پہنچے گی۔ اس حدیث میں بتلایا گیا کہ یہ قلم ظاہر ہوگا کہ جھوٹ کے فتنوں کو، جھوٹ کے طوفان کو روک سکتے ہو۔ اب ہم اور آپ دیکھیں، اپنی زندگی کے جائزہ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اعلان کیجئے، ہم پہنچائیں گے۔ کوئی مجمع نہیں، لیکن نبی تھے، اللہ کے حکم کے مطابق کھڑے ہو کر کے اعلان کرنے لگے۔ اس آیت میں جس امکان کا ذکر کیا گیا وہ چیز اب ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری بھی ذمہ داری کو نئے سرے سے ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے پلیٹ فارم اور موقع عطا کیا، وہ قلم کا ظہور ہے۔ قلم ظاہر ہوا، ہم ایک کونے میں بیٹھ کر کے کوئی چیز لکھیں، کوئی چیز بولیں، دنیا کے دوسرے کونوں میں وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ایک اعلان سن کر کے اعلان کے لیے کھڑے ہو گئے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب وسائل ہم کو مل گئے تو فوراً دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے فوراً بغیر کسی تاخیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور جتنی بھی باتیں دین کی ہم جانتے ہیں وہ دوسروں تک انٹرنیٹ کے ذریعے سے، جدید وسائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں۔ دین کی بات پہنچاتے رہیے، ہمارا فریضہ، ہمارے پر ذمہ داری عائد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کی بات چل رہی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ۔ آپ بہت بڑے زیادہ جانکار نہیں ہو، دین کی بہت باتیں آپ نہیں جانتے ہو، ایک بات جانتے ہو کہ سود حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، زناکاری حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا سٹہ حرام ہے، ایک بات جانتے ہو آپ، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایک بات جانتے ہو آپ۔ ہماری ایک بھی بات اگر تم جانتے ہو تو جو یہاں موجود نہیں ہیں دوسرے لوگوں تک ہماری ایک بات کو پہنچاؤ۔ آپ بہت بڑے عالم نہیں ہو، بہت زیادہ جانکار نہیں ہو، آپ مسلمان ہو، اللہ کے نبی کی ایک بات کو جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے اعلان کیا تھا، اللہ کے نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ قرآن میں بار بار یہ کہا گیا کہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام حج کا اعلان کر رہے ہیں، جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، نبی کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہے کہ جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کا، اس فریضے کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے وسیلہ دے دیا، جھوٹ پروپیگنڈا دنیا بھر چیزیں چلتی ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے یہ ذریعہ ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں، میں کسی کو فالو جلدی نہیں کرتا، لیکن مسلمان نام آگے چودھری لکھا تو اس کو فالو کر لیتا ہوں۔ اپنے گاؤں کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ نوجوانوں کو کہ غلط تصویریں، غلط فوٹوز لگائے ہوتے ہیں۔ کیسی نادانی ناسمجھی کی بات ہے۔ ہمارا گاؤں، ہماری یہ بستی بہت دیندار بستی رہی ہے، اور آج بھی دینی اثرات کافی یہاں موجود ہیں۔ ایسی صورت میں، ایسے ماحول میں ہمارے نوجوان غلط اسٹیٹس، غلط فوٹوز، غلط تصاویر لگانے لگیں اور کوئی روکنے والا نہ ہو تو سمجھو کہ ہم دین سے ہٹنے لگے ہیں۔ کوئی روکنے والا اگر نہ ہو تو قرآن کی آیتیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ کوئی روکنے والا نہ ہو ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو، تو ایسی بستی پر، ایسی قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ ہم ایک تو اپنی اولاد کو، اپنے جوانوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوشش کریں۔
دوسری بات، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو ایسی غلط کاموں سے، ایسی غلط باتوں سے روکیں اور بچائیں۔ ہمارے نوجوان اور تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر رہتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اوٹ پٹانگ باتیں سوشل میڈیا پر نہ شیئر کیا کریں۔ ایک مسلمان ہیں ہم، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دین کی بات لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ قلم ظاہر ہوگا اور دنیا میں جھوٹ کو رد کرنے، کاؤنٹر کرنے کا تم کو ذریعہ مل جائے گا۔ آج یہ ذریعہ مل گیا تو ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کریں، آپ کے کردار کو پیش کریں، آپ کے اخلاق کو پیش کریں، آپ کی تعلیمات کو پیش کریں۔ تو جو فتنے چل رہے ہیں وہ فتنے خود بخود رک جائیں گے۔ اگر ہم دین کی بات لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، نہیں بتائیں گے، تو فتنے بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، اس قدر بڑھ جائیں گے کہ ہمیں اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی آیت کے تعلق سے گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اعلان کیجئے حج کا، لوگ حج کرنے آئیں گے، پیدل بھی، سواریوں سے بھی، دور دراز علاقوں سے، تنگ علاقوں سے، کشادہ علاقوں سے۔ تو جو لوگ حج بیت اللہ کی سعادتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، بلکہ نبی کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے تعلق سے بھی فکر کرنی چاہیے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ حج کی فرضیت کا اعلان کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو حج بیت اللہ کی طاقت اور وسعت رکھتا ہو اس پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض قرار دیا گیا۔ اللہ کے لیے، سینٹ بتانے کے لیے، حاجی صاحب کہہ جانے کے لیے، یا سردار بننے کے لیے، پنچ بننے کے لیے، بڑا ذمہ دار بننے کے لیے، پیر بننے کے لیے، بڑا مرشد بننے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں پر جو وسعت رکھتے ہیں حج اللہ تعالیٰ فرض قرار دیتے ہیں۔ اگر کسی کی وسعت ہے اور وہ حج کرتا ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آگے جو بات کہتے ہیں اس سے ہمیں لرز جانا چاہیے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس کو وسعت حاصل ہے، جس کو مالی فراوانی حاصل ہے، جس کو وسائل حاصل ہیں، لیکن وہ حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو اللہ کا کفر کرے، جو انکار کرے، حج نہ کرے، تو اللہ پورے جہان سے بے نیاز ہے۔ وہ اللہ کا نقصان نہیں کرتا ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اگر یہ حج کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، اگر حج نہیں کرے گا تو یہ کفران نعمت کرنے والوں کی فہرست میں آ جائے گا، اور اللہ پوری کائنات سے بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کو وسائل حاصل ہوتے ہیں، روپے پیسے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے زندگی کے جو منصوبے ہوتے ہیں، عزائم ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسری دکان، تیسری دکان، یہ کھیت، وہ مکان، وہ کاروبار، یہ شادی، آئندہ کے جب منصوبے ہوتے ہیں، ان منصوبوں کی وجہ سے حج بیت اللہ میں ہم تاخیر کرنے لگتے ہیں۔ یہ نہ سمجھی نادانی کی بات ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں حج کا جذبہ نہ ہو، حج کی تڑپ نہ ہو۔ کمزوری یہاں ہوتی ہے کہ اس کے جو منصوبے ہیں بہت بڑے منصوبے ہوتے ہیں۔ ایک دکان ہو گئی، 2 دکان ہو جائے، 3 دکان ہو جائے، 4 دکان ہو جائے، اور اس طرح سے 1 مکان، 4 مکان، 6 مکان، شادی بیاہ، آئندہ 10 سال 5 سال کے بعد کے منصوبے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ ان منصوبوں کی وجہ سے ایک عظیم فریضہ اس سے رہ جاتا ہے، اور اس فریضے میں کوتاہی ہوتی ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو حج کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ صحیح کی حدیث ہے۔ آپ حج بیت اللہ سے واپس آئیں، آپ کا حج اگر مقبول ہو گیا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی دینداری میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ پہلے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، حج بیت اللہ کر کے آئے اور یہ حج مقبول ہو گئی تو آپ نوافل بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھنے لگیں گے، اور جو بزرگوں کے اوراد و وظائف ہیں ختم، یہ سب چیزیں پڑھنا چالو کر دیں گے، یعنی زیادہ دینداری آپ کے اندر آ جائے گی، اور کاروبار روزگار میں بھی برکت ہوگی۔ وقت کم ہے اس لیے زیادہ واقعات وغیرہ نہیں بتا سکتا۔ ایم پی میں ایک صاحب نے فارم بھر دیا حج کا، ہم نے ان کو یہ حدیث بتائی کہ یہ حدیث ہے، آپ کی فراخی ہے، بھر دیجئے فارم۔ انہوں نے فارم بھرا،
اتفاق کے بعد کوئی زمین کا کاروبار ان کا ہو گیا، اس میں پیسہ خرچ کر دیا، اور سنترے کے بہت بڑے باغات تھے، اس سال باغ نہیں آیا ان کا، باغ میں ایک مرتبہ اتنا آ جاتا ہے کہ حج بھی کر لیں، دوسرا کام بھی کر لیں زمین وغیرہ کا۔ تو میں نے سوچا کہ میں نے ان کو بتا دیا، اب اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ان کا ایمان کمزور ہو جائے۔ میں بہت اس میں تھا پس و پیش میں کہ یہ حدیث ان کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے مجھے کہ کاروبار میں برکت ہوگی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے کسی طرح سے کچھ زمین نکال کر کے حج کیا، اور یہ تھا کہ اس سال ان کا باغ نہیں آئے گا، 2 سال سنترا کا باغ آتا ہے پھر 1 سال نہیں آتا، ایسا کچھ ترتیب اور جانتے کھیتی کرنے والے۔ حج سے واپس آئے تو ان کا پورا باغ پھول آ چکا تھا۔ پھر میرا بھی ایمان تازہ ہوا، ان کا بھی ایمان تازہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب حج بیت اللہ کوئی کر لیتا ہے تو اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے دل میں حج کی تڑپ ہوتی ہے، حج کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ شادی بیاہ، دکان، مکان، کھیت، اس میں 2-4 سال میں خرچہ کرنا، اگر حج کے لیے چلے جائیں گے تو اس کا کام کیسے ہوگا، یہ سوچ نکال دیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے حج بیت اللہ کی سعادت سے آپ بہرہ مند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خزانے غیب سے آپ کی روزی میں برکت دے گا، اور آپ کے لیے غیب کے خزانے کھل جائیں گے، راستے کھل جائیں گے۔ اس لیے ان کاموں کی وجہ سے حج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا اعلان ہے ومن کفر، آپ کو طاقت حاصل ہے آپ حج کریں اللہ کے لیے، طاقت حاصل ہے آپ حج نہیں کرتے چھوٹے چھوٹے آزار کی وجہ سے، تو ومن کفر، کفر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، کتنی بڑی وعید ہے، فضیلت آ گئی، وعید آ گئی۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے حج کیا۔ لاکھوں میں 1-2 لوگ کاروبار کے لیے حج کرنے جاتے ہیں، تو ان کی بات نہیں، جو کاروبار کے لیے جاتا ہے، دنیا داری کے لیے جاتا ہے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو حج کرتا ہے اور حج کے آداب کی پوری رعایت رکھتا ہے، فلم یرفث، بے حیائی کا کام نہ کرے، ولم یفسق، اور گناہ کا کام نہ کرے، پھر حج سے واپس آیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ لوٹ کر کے آتا ہے تو اس طرح سے لوٹ کر کے آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اس کا کتنا بڑا کوئی دشمن ہو، اس بچے کو کسی گناہ، کسی اپرادھ، کسی جرم سے کوئی منسوب نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حاجیوں کے بارے میں جو اللہ کے لیے حج کرتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں حج کے آداب کی رعایت کے ساتھ حج کرتے ہیں تو اس طرح سے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں چاہیے۔ ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ گناہوں سے پاکی، اللہ کی طرف سے مغفرت کا فرمانا، نجات کا فرمانا۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج المبرور، مقبول حج، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں 2 چیزیں مانگا کرو، اس میں ایک یہ فرمایا جنت اللہ سے مانگا کرو، دوزخ سے پناہ مانگا کرو۔ جو حج بیت اللہ کر کے آئے گا دوزخ سے آزادی اور جنت کا پروانہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے رہے ہیں۔ یہ حج اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے جو حج کرے گا اس کے لیے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سارے گناہ معاف ہونے میں یہ بات ذہن میں رہے جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں وہ نہیں معاف ہوں گے۔ بندوں کے حقوق مطلب کسی کو ہم نے گالی بکی، کسی پر الزام لگا، کسی کی زمین جائیداد روپیہ پیسہ کچھ امانت میں خیانت کر دی تو یہ بندوں کے حقوق ہیں، یہ حقوق بندوں سے معاف کرانے ہوں گے۔ جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا اس سے معاف کرانے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ بندوں کے علاوہ جو اللہ کے حقوق ہیں حج کی برکت سے ساری باتیں معاف ہو جائیں گی۔ اس لیے اب یہ سفر کا موسم ہے، لوگ حج کے لیے جا بھی رہے ہوں گے، اس میں بھی آداب کی رعایت ہونی چاہیے۔ اپنے بزرگوں نے جو سلسلہ پہلے شروع کیا تھا، اپنے بزرگوں نے سلسلہ جو شروع کیا تھا کہ حاجی جب جاتے تھے تو لوگ مسافر میں روپیہ پیسہ دیتے تھے۔ اس وقت مکہ مدینہ اور سعودی میں غریبی بہت تھی، بہت غریب لوگ تھے تو لوگ تعاون کے لیے چندہ کے لیے دیتے تھے۔ مدرسہ سہولتیہ تھا، دادا مرحوم پیش امام محمد رضا مرحوم کے پاس رسیدیں رکھی ہوئی، یہاں سے چندہ جاتا تھا، اپنے یہاں سے چندہ جاتا تھا مکہ مکرمہ میں، ایسی غریبی سے رسیدیں رکھی گھر پہ، تو اس لیے لوگ حاجیوں کو دیتے تھے کہ حاجی کی بھی ضرورت پوری ہو جائے، وہاں غریبوں کی مدد کر دیں گے۔ ابھی کیا چل پڑا ہے؟ میں کسی بات کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، لیکن صحیح بات جو بزرگوں کے بتائی تھی بہت اچھی چیز تھی
ہار مالا پہناتے ہیں۔ ہار مالا کیا ہے؟ پہچان ہے کہ ہاں حاجی صاحب ہیں۔ حاجی صاحب جو جا رہے ہیں ان کی پہچان ہونی چاہیے کہ کون حاجی صاحب، تاکہ ان سے مصافحہ کریں، ان سے دعا کی درخواست کریں، ان سے عرض کریں کہ روضہ پاک پر ہمارے طرف سے سلام عرض کر دینا۔ تو پہچان ہونی چاہیے۔ اچھا رومال ہے، سفید کپڑا، اس طرح ہوتی پہچان۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہار لوگ پہنتے 1 منٹ بھی گلے میں ہار نہیں رکھتے ہیں، وہ کم سے کم 5-10 روپے کا ہار ہوتا ہوگا، پھر نکال کے پھینک دیتے ہیں، پیسہ چلا گیا۔ اسے 5 روپے کا مسافہ میں دے دو، جیب میں رکھ لیں، ان کے کام آ جائے گا، کسی غریب کو دے دیں گے، راستے میں کام آ جائے گا۔ اپنے بزرگوں نے کتنا اچھا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہاں سمجھانے میں کوئی دشواری نہیں، MP میں سمجھانے میں دشواری، چونکہ وہاں سب یہ کام کرتے ہیں، کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیتا۔ وہاں چونکہ نواب صاحب نے جب انڈیا میں اسے ضم کیا تھا تو قانون بنوایا تھا کچھ قوانین وہاں ہیں، تو سب کاؤنٹ کیا کہ کتنا پیسہ ہار مالے میں خرچ ہو جاتا ہے، تو کئی کروڑ روپیہ ہار مالے میں آ گیا حساب میں۔ اب ان کو سمجھا کہ بھائی یہ ہار مت پہنا، روپیہ مسافہ کرنے میں دے دو تاکہ حاجی صاحب کے کام آ جائے، جیب میں رکھ لیں یا وہاں غریبوں کی مدد کر دیں۔ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اپنے یہاں بزرگوں نے اتنا اچھا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، حاجی روانہ ہوں تو کھلانے پلانے کا سلسلہ چلتا ہے، اس سے بھی دل صاف ہوتے ہیں، دلوں کے کھٹاس رنجش دور ہوتی ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک حاجی 100 گھر میں ایک دن کیسے کھانا کھا لے گا، کیسے پانی پی لے گا؟ اپنے گھر بیٹھائیے، چائے پلائیے، اور مسافر کا جو سلسلہ یہ سلسلہ شروع کیجئے۔ اس طرح سے فضول کام میں پیسہ مارا نہیں جائے گا، بزرگوں کا سلسلہ بھی قائم رہے گا، حاجیوں کا تعاون و اکرام بھی ہو جائے گا۔ اور حاجیوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ روانہ جب ہوں تو لوگوں سے اپنے ذاتی معاملات کو ختم کر لیں، دلوں کی کھٹاس رنجشیں ختم کر لیں، ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں۔ ہم تو وہ لوگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی بول دیں تاکہ دہرا لی جائے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں کو حاجیوں سے اتنا دل میں چوٹ رنجش ہوتی ہے کہ وہ معاف نہیں کرتے۔ معاف کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ ایسے شخص ہیں جن کی روح نے نبی کے اعلان پر لبیک کہا تھا، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، نبی کے دربار میں جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے ساتھ ان نے زیادتی کی، ہم معاف کر دیں تو ہماری غلطی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطی معاف کر دیں گے۔ اس طرح سے ہمارے حقوق العباد جو ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور حقوق اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ تو ہم نے آج حج کی فضیلت پر آپ کے سامنے بیان کیا۔ حج کی فضیلت میں پہلی بات یہ ہے کہ جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ نبی کی آواز پر لبیک کہنے والے ہوتے ہیں، اور حج کی فضیلت میں دوسری بات یہ ہے کہ حاجی حج کے ادب کی رعایت کے ساتھ جو حج کرتا ہے تو وہ ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ حج مبرور، حج اگر مقبول ہو گیا تو ایسے شخص کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، دوزخ میں شک نہیں جائے گا۔ حج کے جانے کے آداب کے بارے میں بتلایا کہ حقوق العباد، ایک دوسرے کے دلوں کی کھٹاس رنجش کو ختم کر لیں، حاجی حضرات بھی معافی تلافی کیا کریں، اور عام لوگ بھی ان کی غلطیوں کو، معاملات کو معاف و درگزر کر دیں۔ اللہ کے گھر کا مہمان نبی کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔